حق کو اختیار نہ کرنے کا جو خطرہ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ایک اعلان کر دیا جائے، مگر ہم جس خطرے سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سمجھنا بھی دنیا کے لیے مشکل ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت اور ایٹم کی حقیقت لوگوں کو سمجھائی جا سکتی ہے، مگر یہ سمجھانا مشکل ہے کہ حق سے بے نیاز ہو کر وہ ایک ایسے جوالا مکھی یعنی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ کر ان کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہمارا کام اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنے پیغام کو کسی نہ کسی طرح لوگوں کے کان میں ڈال دیں، بلکہ ہمیں اس کو مدلل بنا کر ان کے سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے لمبی مدت تک زبردست جد و جہد کرنا ہوگی۔ ایک ایسی چیز جو وقت کے پیمانوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ بے وزن ہے، اس کو اس انداز سے پیش کرنا ہوگا کہ وہ دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ باوزن نظر آنے لگے، یہاں تک کہ لوگ اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں کہ اس ایک راستے کے سوا تمام راستے بالکل غلط اور تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری قوتیں صرف کرنا ہوں گی، اپنے اوقات اور اپنی کمائیوں کا سب سے بڑا حصہ اس مقصد عظیم کی نظر کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ ساری عمر کے لیے کرنا ہوگا۔ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی زندگیوں کو اس راہ میں کھپا دینا ہوگا۔ جبھی یہ ممکن ہے لوگ ہمارے پیغام سے واقف ہوں اور آنے والے خطرے سے آگاہ ہو کر اس سے بچنے کا سامان کر سکیں۔ پھر کون ہے جو حق کے لیے قربان ہوتا ہے؟ کون ہے جو دنیا کی تباہی سے بچانے کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے؟ کون ہے جو اس کو چھوڑ سکتا ہے جو کہ اس کی نظروں کے سامنے ہے، تاکہ وہ اس کو پا سکے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا حوصلہ کر سکیں، کیونکہ وہی انسانیت کا اصل جوہر ہیں، اور وہی ہیں جو زندگی کی اصل کامیابی کے حقدار ہوں گے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب قرآن کا مطلوب انسان۔